الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي ومن ختمه آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا ختم العبد القرآن صلى عليه عند ختمه 60,000 ملك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور میرے عزیز بزرگوں دوستو، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ
اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے چند ایک احادیث تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج یہ ختم قرآن کا موقع ہے جس میں آج ہم سب مل کر بیٹھے ہیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت راتوں کے اندر نماز تراویح میں حضرت قاری صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم سنایا، اور آپ تمام احباب نے قرآن کریم اللہ کے فضل سے سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حضرت قاری صاحب کا قرآن سنانا اور آپ تمام احباب کا سننا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اور میں دل سے حضرت قاری صاحب کو قرآن سنانے پر اور آپ تمام احباب کو قرآن سننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور کے اندر دن کی تھکاوٹ کے باوجود رات کو نماز تراویح میں قرآن کریم الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک حضرت قاری صاحب نے سنایا اور آپ تمام احباب نے سنا۔ اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کے سنانے کو اور آپ کے سننے کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے دکھ بھرے انداز میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ ابھی آپ کے سامنے کتنے بہترین انداز میں حضرت بیان فرما رہے تھے، جن کو اللہ نے بڑی ہی پیاری آواز سے نوازا ہے، لیکن میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی قبرستان ہو۔ آپ سے بیداری کا کوئی ثبوت نہیں آ رہا تھا، لہٰذا اگر آپ اسی طرح بیٹھے رہے تو میں بھی چند منٹوں کے اندر دعا کی طرف جاؤں گا۔ لہٰذا آپ سے بیداری کی امید رکھتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، حرکت کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ یا اللہ، جو ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہے، کل انہی ہاتھوں کے ساتھ اللہ کے محبوب کا ان کو سلام نصیب فرما۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اور ایک گزارش یہ کروں گا کہ جب آپ کو کوئی بات سمجھ آئے تو اس پر آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ اور جاگ کر کہنا ہے سبحان اللہ۔ میں بھی سویا رہا اور آپ بھی سوئے رہے، میرے خیال میں ہماری نیند کافی ہو گئی ہوگی، اب جاگنا پڑے گا، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ جب میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو اس پر آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہنا ہے؟ درود شریف کے حوالے سے اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو میں آپ کو ایک روایت پیش کر کے اپنی بات کو آگے پھر بیان کرتا ہوں۔ ذوق کے ساتھ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، درود شریف پڑھنے کی بڑی ہی فضیلتیں ہیں۔ ایک روایت جو کتابوں میں لکھی ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا
اللہ کا عرش بھی وہاں سامنے ہوگا، ساری کائنات موجود ہوگی، اللہ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام اس عرش کے قریب سبز کپڑے پہنے ہوئے وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ ایسے نہیں، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عرش کے قریب سبز جوڑا پہنے کھڑے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت آدم فرماتے ہیں میں اس لیے کھڑا رہوں گا کہ میں دیکھوں گا میری اولاد میں سے، میں دیکھوں گا کہ میری نسل میں سے کون جنت کے اندر جاتا ہے، کون جہنم کے اندر جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے گئے، لوگوں کو جنت کی طرف بھی لے کر جا رہے ہیں، جہنم کی طرف بھی لے کر جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک بندے کو لایا جائے گا، فرشتوں نے اسے پکڑا ہوا ہوگا، جب قریب سے گزرے گا تو حضرت آدم دیکھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں آواز لگاؤں گا، آپ کی آواز یہ ہوگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں دیکھوں گا، حضرت آدم آواز دیں گے، یہ آواز کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے عرش کے قریب سے آئے گی۔ حضرت آدم جب آواز دیں گے، حضور فرماتے ہیں میرے کانوں میں ان کی آواز پڑے گی تو میں اپنا تہ بند مضبوطی سے پکڑ کر بھاگنا شروع کر دوں گا۔ بھاگتے بھاگتے حضرت آدم کی طرف جاؤں گا۔ حضرت آدم فرمائیں گے اللہ کے محبوب دیکھو نا، آپ کی امتی کو لے کر جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں دوڑ کے جاؤں گا، فرشتوں کو پکڑوں گا، اے اللہ کے فرشتوں میرے امتی کو جہنم میں کیوں لے کر جا رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے اللہ کے محبوب ہمیں اللہ کا حکم ہے، لہٰذا ہم اطاعت کے پابند ہیں، ہم لے کر جائیں گے۔ میرے آقا فرمائیں گے اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، یہیں رک جاؤ۔ فرشتے وہاں پہ رک جائیں گے۔ صحابی فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا وہاں پر میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا اور عرض کروں گا رب کریم یہ میرا امتی ہے جسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اے میرے پروردگار اسے جہنم سے بچا۔ تو نے دنیا کے اندر قرآن میں فرمایا تھا یوم لا یخزی اللہ النبی، اے میرے محبوب میں آپ کو رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھو نا آج ساری کائنات موجود ہے، میرے امتی کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں میرے آخری نبی کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ فرشتے مخاطب ہو کے عرض کریں گے اللہ کے محبوب حکم فرمائیے، ہم حکم کی تعمیل کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت فرشتوں سے کہوں گا اے فرشتوں اسے میزان پر لے جاؤ۔ یار جاگ کے کہو سبحان اللہ۔ بڑی ہی زبردست بات آگے آ رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ ان کو میزان پہ لے جاؤ، میزان پر لایا جائے گا۔ وہاں پہ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے میرے آقا اپنی داڑھی مبارک کو یوں دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے پروردگار
اس کو جہنم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ ادھر ترازو قائم کیا جائے، اے میرے پروردگار اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ترازو کے اندر نامہ اعمال کو تولا جائے گا، دیکھتے 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 اس کا نامہ اعمال یعنی کہ برائیوں والا پلڑا باریک ہو جائے گا، نیکیوں والا ہلکا ہو جائے گا۔ میرے آقا اپنے پاس سے کاغذ کا اتنا سا ٹکڑا، روایات کے اندر آتا ہے انگلی کے سرے جتنا، میرے آقا وہ ٹکڑا نکالیں گے اور اس میزان پہ رکھیں گے، ترازو پہ رکھیں گے، اور میرے آقا فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، جس طرح اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے، اسی طرح پکڑ کر اسے جنت کے دروازوں سے اندر کر کے آنا ہے۔ جب فرشتے انہیں پکڑیں گے، فرشتے پکڑ کر اس امتی کو چلائیں گے، معارج النبوہ کتاب کا نام ہے۔ جب فرشتے پکڑ کر چلائیں گے، فرشتے آگے کھینچیں گے، یہ امتی کہے گا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، مجھے سوال تو کرنے دو، اس کاغذ کے ٹکڑے پہ کیا ہے جس نے میری نجات کروا دی ہے؟ صحابی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا وہ امتی وہاں پہ کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میرا نامہ اعمال تو برائیوں کی طرف جا رہا تھا، یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے، یہ کاغذ کا پرزہ کیا ہے جس نے میری نجات کروا دی؟ اس وقت میرے آقا فرمائیں گے اے میری امتی، اس کاغذ کے ٹکڑے پر وہ درود ہے جو درود دنیا پہ جو میرے اوپر تو پڑھا کرتا تھا، اور میرے تک وہ پہنچایا گیا، میں نے اس کو محفوظ کر لیا، آج تیرے نامہ اعمال کے اندر اس کو رکھ کے اللہ نے فضل کر دیا ہے۔ پتہ چلا یہاں سے کئی ساری باتیں ملی۔ ایک بات تو یہ ملی، جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو یہ درود فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ قرآن نے کہا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے اس درود پڑھنے والے کی زبان سے لے کر مدینہ پاک تک، روضہ شریف تک فرشتوں کی قطاریں باندھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا درود زبان سے نکلتا ہے، فرشتے اس درود کو مشک و عنبر سے ملبوس کپڑوں کے اندر ڈال کر تبرک کے طور پہ ایک فرشتہ دوسرے کو دیتا ہے، کرتے کرتے میرے سرکار کے روضے پہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ سیاہ ستہ کی روایت ہے، وہاں پہ جب پہنچایا جاتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب یہ فلاں علاقہ سے، میں اپنے تصور میں کہوں ذرا جا کے کہیں سبحان اللہ۔ فرشتے عرض کرتے ہوں گے رب کریم یہ ہری پور میں کمیٹی گراؤنڈ کے قریب سے درود آپ کے دیوانوں نے پڑھا ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے وہاں فرشتے جب پیش کرتے ہیں عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر آپ کا فلاں امتی فلاں کا بیٹا، درود پڑھنے والے کا بھی نام ہوتا ہے اور اس کے والد کا بھی نام ہوتا ہے، وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے اللہ کے محبوب فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے یہ درود کا ہدیہ بھیجا ہے، اس کو قبول فرمائیں۔ میرے آقا پھر اسے قبول فرماتے ہیں اور آپ اسی امتی کا اس کے باپ کے نام کے ساتھ نام پکار کر اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔
وہ جس کے لیے سرکار دعا کر دے کائنات میں وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایک بات تو یہ پتہ چلی، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ درود پاک ایک واحد ایسی عبادت ہے جو عبادت جس کی گارنٹی، قبولیت کی گارنٹی میرے اللہ نے دی ہے۔ لہٰذا درود پاک جب پڑھا جاتا ہے یہ حضور تک پہنچایا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری فسمیتہ، جس نے میری قبر کے قریب درود پڑھا، فسمیتہ، میں اس کو خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ یار بڑے ذوق کا جملہ تھا، آپ کھا گئے ہیں، آپ اس طرح سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اور فرمایا ومن صلی علیہ نائیا، دور کسی علاقے سے جب درود پڑھا جائے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، قد ابلغتہ، حضور نے فرمایا وہ مجھ تک فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ لہٰذا درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، درود کو اپنا وظیفہ بنائیں گے انشاءاللہ، روزانہ کی تعداد میں مقرر کیا جائے میں اتنی دفعہ انشاءاللہ درود پڑھوں گا۔ یہ واحد ایسی چیز ہے جس درود کے ذریعے آج بھی امت کا رشتہ اپنے نبی سے جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا جب حضور پاک کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو اس پر آپ نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انشاءاللہ۔ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم اپنے قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، میں نے اپنی امانت پیش کی ہے۔ پروردگار کیسے پیش کی؟ اللہ پہلے فرماتے ہیں عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمانوں پر جب کوئی بلندیوں کی بات ہو، اونچائیوں کی بات ہو تو ضرب المثل بن جاتا ہے۔ آسمان جتنا بلند، اللہ فرماتے ہیں اتنی بلندی کہ جسے مثال کے طور پر قائم کیا جاتا ہے، میں اللہ نے اس قرآن کو آسمان پہ پیش کیا ہے۔ اے آسمان، میرا ایک کلام ہے، میرا ایک نور ہے، میری ایک کتاب ہے، میں تیرے اوپر نازل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَبَيْنَا، اس آسمان نے انکار کر دیا ہے۔ اتنا بڑا آسمان، اللہ فرما رہے ہیں اتنا بڑا آسمان جب قرآن اس پہ پیش کیا گیا تو فَأَبَيْنَا، قرآن کی پیشگی پر آسمان نے انکار کر دیا۔ ربا، یہ اتنی عظیم و شان دولت ہے، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کے بعد میں اللہ نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں پہ پیش کیا، زمینیں بھی عاجز ہو گئیں۔ المختصر، اللہ فرماتے ہیں والجبال، پھر میں نے پہاڑوں پہ پیش کیا۔ فَأَبَيْنَا، ان سب نے انکار کر دیا۔ اے میرے پروردگار، آسمان بھی انکار کر گئے، زمینیں بھی عاجز ہو گئیں، پہاڑ بھی عاجز ہو گئے، پھر یہ تیرا قرآن، پھر یہ تیرا کلام، پھر یہ تیری کتاب کس پہ نازل ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو انسان پہ پیش کیا ہے۔ جب اس قرآن کو انسان پہ پیش کیا گیا تو انسان نے اس قرآن کو حملہ الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا ہے، انسان نے اسے اٹھا لیا ہے، اور اٹھانے کی طاقت انسان کے اندر میرے رب نے قائم کر دی ہے۔ قرآن کتنا اللہ کا عظیم الشان کلام ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، میں بھی زمین پہ بیٹھا ہوں، آقا کا سر انور میری ران پر ہے۔ صحابی فرماتے ہیں آقا کا سر انور میری ٹانگ پر ہے۔ اتنے میں وحی نازل ہوتی ہے، جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی
اس کے آثار یہ ہوتے تھے آقا کی پیشانی پہ پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ جب یہ آثار شروع ہوئے صحابی فرماتے ہیں قریب تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جاتی، اتنا وزن اللہ کے کلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو انسان نے اٹھا لیا ہے، انسان نے اس کا یہ دعویٰ کیا کہ ربا ہم اسے اٹھائیں گے، اور انسان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اے انسان تو نے اس قرآن کو اٹھا لیا ہے، اب اس قرآن کو پڑھا کر، اب اس قرآن کو سینے سے لگا، اب اس قرآن کے اوپر عمل کر۔ اگر تو پڑھے گا تب بھی ثواب، اگر تو عمل کرے گا تب بھی ثواب، اگر تو سینے سے لگائے گا تب بھی ثواب ہے۔ قرآن پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ چلو ایک روایت ختم قرآن کے حوالے سے پیش کر دوں۔ ابھی میں نے عربی میں تلاوت کی ہے، شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ذوق ہے تو جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ تسی علیہ ٹلے پہ گئے ہو ذکر تے رہنے، جاگ کے آکھو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اذا ختم العبد القرآن، جب کوئی بندہ قرآن ختم کرتا ہے، توجہ تشریح کرنے جا رہا ہوں، جب کوئی بندہ ختم العبد، یہاں پہ قاری نہیں فرمایا، یہاں پہ حافظ نہیں فرمایا، چاہے کوئی حافظ قرآن ختم کرے، چاہے کوئی قاری قرآن ختم کرے، چاہے کوئی محدث قرآن ختم کرے، چاہے کوئی مفسر قرآن ختم کرے، چاہے کوئی محقق قرآن ختم کرے، کوئی بھی دنیا کا بشر جب قرآن ختم کرے گا، عام آدمی قرآن پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے ایک سپارہ روز پڑھا، 2 سپارے روز تلاوت کیے، ایک وقت آیا قرآن ختم ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں جب بندے نے قرآن ختم کیا، آسانی ہو گئی نا۔ حافظ صاحب تو ختم کرتے ہیں، نماز تراویح میں قاری صاحب نے قرآن سنایا، آپ تمام احباب نے قرآن سنا، یہ تو قاری صاحب نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے۔ ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے جو قرآن پڑھے، دوسری روایت میں فرمایا ظاہراً زبانی پڑھے یا پھر دیکھ کر پڑھے، کسی طرح بھی قرآن پڑھ کے جب ختم کرتا ہے، یا اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ قرآن ختم کرتا ہے، صلی علیہ عند ختمہ، اپنی محفل کو دیکھ کر ذرا تصور کرنا، صلی علیہ عند ختمہ، ختم قرآن کے ویلے کہوں نا، ختم قرآن کے وقت، ختم قرآن کے دن، ختم قرآن کے لمحہ میں، ختم قرآن کی ساعت میں، صلی علیہ، اللہ کریم فرشتے بھیجتے ہیں، 60,000 ملائکہ، 60,000 فرشتے اللہ کی رحمت برساتے رہتے ہیں۔ کتنے ہزار فرشتے؟ 60، 50 سے آگے جو 60 آتا ہے، 60,000 فرشتے اللہ بھیجتے ہیں، جاؤ فلاں جگہ پہ میرے بندے نے قرآن ختم کیا ہے، تم سارے میری رحمتوں کا وہاں پہ نزول کرنا شروع کر دو۔ جہاں ایک قرآن ختم ہو، اور آج حافظ قاری صاحب نے قرآن پڑھا، ان کا پڑھنا ختم ہوا، آپ احباب نے سنا، نمازیوں کی تعداد 50 تھی تو یہ 50 قرآن سننے ختم ہوئے، نمازیوں کی تعداد 100 تھی تو قرآن 100 ختم ہوئے، 60,000 کو 50 سے ضرب دو، پتہ چل جائے گا کتنے فرشتے آ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ختم قرآن پہ اللہ کی طرف سے کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو آسمانوں پہ پیش کیا،
आजिज़ आ गए, ज़मीनों पे पेश किया, आजिज़ आ गई, पहाड़ों पे पेश किया, आजिज़ आ गई, इंसान पे पेश किया। अल्लाह फरमाते हैं इंसान ने उठा लिया। मन क़रा अल क़ुरआन, हज़रत अनस की रिवायत है, मेरे आका ने फरमाया जो कुरान पढ़ता है फ़ी सलातिन क़ाइमा, नमाज के अंदर खड़ा होकर, कारी साहब ने खड़े होकर कुरान सुनाया और आप तमाम अहबाब ने खड़े होकर कुरान सुना। ये खड़े होकर कुरान सुनने का सवाब सुनना चाहते हैं तो ज़रा बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। फरमाया मन क़रा अल क़ुरआन फ़ी सलातिन क़ाइमा, जिसने कुरान पढ़ा नमाज के अंदर खड़े होकर, काना लहू बिकुल्ले हरफिन, उसको हर हर्फ के बदले में आतो हसना, अल्लाह एक हर्फ के बदले 100 नेकियां अता करता है, एक हर्फ के बदले। अब देखें मैं पढ़ता हूं, अलिफ लाम मीम, ये कितने हर्फ हैं? जोर से, कितने हर्फ हैं? 3। कारी साहब ने जब नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ा, जो ही पढ़ा अलिफ लाम मीम, अल्लाह ने 300 नेकियां इनके नामा अमाल में लिख दी है। और आपने सुना तो अल्लाह ने आपके नामा अमाल में भी इतनी नेकियां लिख दी है। या अल्लाह, हर एक तंदुरुस्त तो नहीं होता, हर एक तंदुरुस्त तो नहीं होता, बल्कि और समझिए ये 100 नेकियां अल्लाह ने एक हर्फ के बदले लिख दी। अल्लाह सिर्फ नेकियां ही मिलेंगी या कुछ और भी होगा? अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब के दरवाजे पे जा, दस्तक दे, तुझे सारा पत्ता बतला देंगे। मेरे आका ने फरमाया वमन क़रा क़ाइदा, जिसने बैठ कर पढ़ा, जिसने बैठ कर पढ़ा, काना बिकुल्ले हरफिन, उसको अल्लाह हर हर्फ के बदले खमसूना हसना, 50 नेकियां अता करता है। जो बैठ कर पढ़े अल्लाह उसको एक हर्फ के बदले कितनी नेकियां अता करते हैं? 50 नेकियां अता करते हैं। और अगली रिवायत के अंदर आगे फरमाया वमन क़रा फ़ी गैर सलातिन, नमाज तरावी में तो कारी साहब ही सुनाते हैं, इसके अलावा फजर की नमाज हुई, आपने कुरान खोला, पढ़ना शुरू कर दिया। आपने जोर की नमाज हुई, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। गैर नमाज के अंदर अल्लाह के महबूब फरमाते हैं वमन क़रा फ़ी गैर सलातिन, नमाज के अलावा जो तिलावत करता है, काना लहू बिकुल्ले हरफिन अशरु हसनात, अल्लाह उसको हर हर्फ के बदले 10 नेकियां अता करता है। हर हर्फ के बदले कितनी नेकियां? जो नमाज से हटकर कुरान तिलावत करे तो हर हर्फ के बदले 10 नेकियां, और जो नमाज के अंदर खड़े होकर तिलावत करे हर हर्फ के बदले अल्लाह उसको 100 नेकियां, और जो नमाज के अंदर बैठकर तिलावत करे उसको हर हर्फ के बदले अल्लाह 50 नेकियां अता फरमाते हैं। थक गए हो मेरा ख्याल है, तुसी नहीं बोलते जी, थक गए नहीं, जाके आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह नमाज के अंदर जो रमज़ानुल मुबारक के अय्याम रह गए हैं, नमाज तरावी में या अल्लाह कुरान करीम खड़े होकर पढ़ने की और सुनने की हम सबको तौफीक अता फरमा। और जो हदीस के अंदर सआदतें बयान हुई हैं, अल्लाह हम सबको ये सआदतें नसीब फरमा। मेरे साथ ज़रा मिलकर ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। जो जो कहते हैं ज़िक्र करेंगे वो ज़रा जाग कर कहें सुभान अल्लाह। मेरे साथ ज़रा मिलकर पढ़िए ना, ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा। ए जनाजे वाला जिक्र तुसी कर सो ते फिर जनाजे वाला काम भी मैं करना है। जनाजे वाला नहीं,
بلکہ بلند آواز نال زندہ اعلیٰ ذکر کرو نا، لا الہ ہو، لا الہ۔ شاعر کہتا ہے اے دنیا مسافر خانہ کی ایتھوں لے جانا، او یار بنا لے کملی والا، جے تو جنت جانا۔ مل کر پڑھیے لا الہ او، لا الہ۔ اے دنیا ایک چکی اے یارو، تے اسیاں اس دے دانے، اور دنیا تو سب نے جانا، کی رانجھے کی رانے۔ مل کر پڑھیے لا الہ او، لا الہ۔ دنیا سے سب نے جانا ہے، کوئی بھی دنیا پہ پکا ڈیرا نہیں لگا سکتا۔ دنیا سے جس نے جانا ہے وہ جا کر کہے سبحان اللہ۔ دنیا سے سب نے جانا ہے، یہاں کوئی بھی پکا ڈیرا نہیں لگا سکتا۔ شاعر کہتا ہے اے دنیا ایک مسافر خانہ، ایتھے کوئی آوے کوئی جاوے، اور کس دی جرت محمد بخشا، ایتھے پکے ڈیرے لاوے۔ مل کر پڑھیے لا الہ ہو، لا الہ۔ مرنا تو ہر ایک نے ہے، مرنا تو ہر ایک نے ہے، کوئی چھپے تب کوئی ظاہر ہو تب، گھر میں ہو تب باہر ہو تب، سفر میں ہو تب حضر میں ہو تب، مرنا تو سب نے ہے۔ آؤ نہ ایک شعر پڑھتا ہو، مرو بھی ایسا جس مرنے پہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے مرنا مرنا ہر کوئی آکھے، تے میں بھی آکھاں مرنا، اور جس مرنے تو مولا راضی ہووے، اس مرنے تو کی ڈرنا۔ مل کر پڑھیے لا الہ ہو، لا الہ۔ آخر کے اندر ایک شعر پڑھ کے ختم کرنا چاہتا ہوں، سارے اپنے اپنوں کو یاد کر کے میرا شعر سماعت فرمائیے۔ آج اتنا نفس و نفسی کا عالم ہے، اگر میرے گھر میں فوتگی ہے ساتھ پڑوس والوں کو کوئی پتہ نہیں، پڑوس کے گھر میں فوتگی ہے میرے گھر میں کوئی پتہ نہیں۔ شاعر کہتا ہے دکھیے دی گل دکھیا جانے، اوے دکھیے دی
गल दुखिया जाने अते सुखिए नू की खबरां ओ सजन जिन्हां दे मौत ने मारे ओ रोण तक कबरा मिलकर पढ़िए ला इलाहा हो ला इलाहा। एक आपको वाज और नसीहत करना चाहता हूं और आखिरी जुमला पढ़ना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो जाग कर कहें सुभान अल्लाह। शायर कहता है अगर कलमे से दिल लगाओगे तो ये कलमा कब्र में भी काम आएगा। अगर कलमे से दिल लगाओगे कब्र में भी काम आएगा। इसका विर्द पकाओगे मरते वक्त जुबां पे आएगा। शायर कहता है एक कलमा साथी कब्रां दा फरमाने नबी दिया खबरां दा रैसी फरक ना ज़ेरा ज़बरां दा पढ़िए ला इलाहा हो ला इलाहा। मेरे आका की हदीस का मफ़हूम है कलमा पढ़ोगे जहां तक तुम्हारी आवाज जाएगी, शजरो हजर सुन रहे हो, शम्सो कमर सुन रहे हो, जिन्नो बशर सुन रहे हो, दरो दीवार सुन रहे हो, जहां तक तुम्हारी आवाज जाएगी कल क़ियामत वाले दिन ये सारी चीजें अल्लाह के दरबार में गवाही देंगी। रब्बे करीम इसने तेरे नाम का जिक्र किया था, अल्लाह इनकी गवाही को सुनकर बेड़ा पार कर देगा। लिहाजा बुलंद आवाज से सारी चीजों को गवाह बनाकर एक दफा पढ़िए न ला इलाहा हो ला इलाहा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।